کی بنیاد ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کائنات ہے اور جو ارواح اس کائنات میں رہتی ہیں اگر انہیں کہیں سے کوئی اجر ملے گا تو وہ بھی اسی دنیا سے جانا ہے. مطلب جو وہاں بیٹھا ہے اس نے بھی فائدہ لینا ہے تو وہ اس دنیا سے فائدہ لے گا. تبھی فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہ جنت کا کنسپٹ ہو یا جہنم کا تصور ہو، جنت بھی جنم لیتی ہے اسی دنیا سے اور جہنم بھی بنتی ہے تو اسی دنیا سے. مطلب اگر دنیا نہ ہو تو کوئی جنت نہیں، دنیا نہ ہو تو کوئی جہنم نہیں. یہاں پہ ہم عمل کرتے ہیں جس کا نتیجہ جنت ہے، یہاں پہ ہم برائیاں کرتے ہیں جس کا نتیجہ جہنم ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین کی احادیث ہیں مذمت دنیا میں کہ فرمایا علی کے نزدیک دنیا کسی حیوان کے ناک کے پانی کے برابر بھی ارزش نہیں رکھتی. یا کبھی یہ کہیں کہ علی نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی، یا کبھی یہ کہیں کہ دنیا کی حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں. جب یہ حدیثیں ایک مومن ایک اہل بیت کا چاہنے والا سنتا ہے تو اس کے ذہن میں کانسیپٹ کریٹ ہوتا ہے کہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ تارک الدنیا بن جائے، 24 گھنٹہ مسجد میں گزارنے لگے، دن کو روزہ رکھ کے رات کو پوری رات مصلی پہ بیٹھ جائے. لیکن اسے کہتے ہیں روحانیت، جس کی اہل بیت نے پھر سے مذمت کی. اب سمجھ نہیں آتی کہ مولا ایک طرف کہیں کہ دنیا بد، دوسری طرف جو دنیا کو چھوڑے اس کی بھی مذمت کی جا رہی ہے. کہ یہی تو کمال دین ہے. دین کا مطلب ہے دین میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، ہم تجھے کھانے پینے سے منع نہیں کرتے لیکن اسراف نہ کرو. پھر کہا کبھی ایسے نہ بنو کہ جن کے ہاتھ گویا گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور ایک پائی بھی لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں، جن کے ہاتھ مغلول بندھے ہوئے ہیں. پھر کہا اس کی طرح بھی نہ بنو مبسوط، اتنے ہاتھوں کو کھول دو کہ خود ہی فقیر بن جاؤ. نہ عطا میں افراط ہونا چاہیے، نہ بندہ کنجوس اتنا ہو کہ اپنے ہاتھوں کو کھولے ہی نہ. مطلب نہ مٹھی بند ہونی چاہیے نہ ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، بیچ کے راستے میں. فرمایا طریق الیمین والشمال، سیدھا راستہ الٹا راستہ یہ گمراہی کا راستہ. فرمایا والطریق الوسطی ہی الجادہ، جو بیچ کا راستہ ہے یہی ہدایت کا راستہ ہے. اب یہ میانہ روی انسان نے اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہے. مطلب نہ اتنا بندہ عبادت میں گم ہو جائے کہ دنیا کو بھول جائے، اور نہ اتنا انسان دنیا میں گم ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے. اگر خدا نے 24 گھنٹہ ہم سے عبادت کرانی ہوتی تو نماز 17 رکعت نہ بولتا، پھر بولتا 50 رکعت پڑھو، 100 رکعت پڑھو، 200 رکعت پڑھو. لیکن کہ نہیں، اگر میں اپنی عبادت کرا رہا ہوں تو بندے خدا میں نے تجھے جسم بھی دیا ہے، اور جسم دیا ہے تو میں رب عادل ہوں. اس جسم کو کھانے کی ضرورت بھی ہے، اس جسم کو لباس کی ضرورت بھی ہے. اگر رہنا ہے تو تمہیں گھر کی ضرورت بھی ہے، اگر سفر کرنا ہے تو تمہیں گاڑی کی ضرورت بھی ہے. تو اسلام قطعاً منع نہیں کرتا کہ گھر نہ بناؤ، گاڑی نہ بناؤ، لباس نہ بناؤ. بہترین لباس پہنے تو علی کا چاہنے والا، بہترین گھروں میں رہے تو علی کا چاہنے والا. ہم تجھے لذت یہ دنیا سے منع نہیں کرتے، لیکن یاد رکھنا دنیا برائے دنیا نہیں، دنیا برائے آخرت ہے. کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اور یہ حکمت قرآن ہے کہ 115 مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اور اتنی ہی مرتبہ لفظ آخرت آیا. اور جب جب انسان دعا کرتا ہے تو پہلے کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے خدا دنیا میں بھی حسنات کو عطا کرنا، آخرت میں بھی
حسنات کو عطا کرنا، اور یہی دعا ہے جو انسان اپنی نمازوں میں مانگتا ہے۔ تو جس انسان نے اپنی دنیا اور آخرت میں تعادل کو پیدا کر دیا، اس کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ جس نے رہبانیت کو اختیار کیا، دنیا کو چھوڑ دیا اور 24 گھنٹہ مصلوں پہ چلا گیا، اس کی بھی مذمت کی ہے کہ رسول کے خدا کے پاس ہے، یا رسول اللہ، ایک جوان ہے جس نے بس مصلی بچھا دیا ہے، 24 گھنٹہ گھروں سے نہیں نکلتا، کہتے ہیں شادی کرو تو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کاروبار کرو، ارے میں کما کے کیا کروں گا، میں نے تو مر جانا ہے، کہتے ہیں ذرا محنت کرو، زحمت کرو کا ساری محنتیں میں مصلی پہ کروں گا۔ نبی نے فرمایا اگر کاروبار کرنا برا ہوتا تو میں رسول کبھی تجارت نہ کرتا، اگر شادی کرنا عدم تقوی ہوتا تو میں رسول کبھی شادی نہ کرتا۔ فرمایا ہم نے نہ زواج سے منع کیا ہے نہ کاروبار سے منع کیا ہے، کہ میں رسول ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، جنگوں میں بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں۔ یہاں تک فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے جاتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر جا رہا ہے۔ جو حلال روزی کے لیے روڈ پہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی معمولی انسان ہوں، ایک ریڑھی لگائی ہے، اللہ کی نگاہ میں تم بالکل ایسے ہو جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر نکلا تھا۔ زندگی کو صحیح راہ پہ گزارنا، صحیح سمت میں گزارنا، تو دیندار بننا کمال نہیں، ایسا دیندار بننا جو دین کی حکمت کو سمجھے۔ قرآن مجید نے 2 الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ وہ لوگ اے حبیب جو تجھ پہ ایمان لاتے ہیں اور جو تجھ سے پہلے نبیوں پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد یؤمنون بالغیب، اور غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مرتبہ لفظ ہے آمنو، ایمان لائے، پھر دوسرا لفظ ہے یوقنون، مقام یقین پر آئے۔ کہا یہ فرق ایمان اور فرق یقین کیا ہے؟ ایک مرتبہ میں اسلام میں داخل ہوا پر اسلام میرے اندر داخل نہیں ہوا، کہا کہ یہ اسلام کے اندر آ گئے، لیکن فرمایا حبیب ابھی تک اسلام ان کے اندر داخل نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ میں نے امیر المومنین کی ولایت کو مانا تو مطلب میں ولایت میں داخل ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ ولایت بھی میرے قلب کے اندر داخل ہوئی کہ نہیں۔ ایک مرتبہ میں امام حسین کے حرم کے اندر آ گیا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ مولا حسین بھی میرے دل کے اندر آئے کہ نہیں آئے۔ تو فرمایا حبیب کہہ دو یہ اسلام کے اندر آ گئے ہیں، کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، لیکن حبیب کہہ دو کہ ابھی تک تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے۔ ایمان کا مطلب کہ وہ دین جو میرے قلب کے اندر داخل ہو جائے، اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان مقام یقین پہ پہنچتا ہے۔ موت انسان کو یقین کی منزل تک لے جاتی ہے۔ امیر المومنین مسجد میں گئے، دیکھا ایک جوان ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ مولا نے کہا طبیعت صحیح ہے؟ تو جوان نے کہا کہ مولا میں یقین کی منزل پہ فائز ہو گیا ہوں۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یقین کہاں، کہ یہ بہت بڑی منزل ہے۔ کہا کہ مجھے دلیل دو، مجھے کیسے پتا لگے کہ تم یقین کی منزل پر ہو؟ تو کہنے لگا کہ مولا رات کو جب سو رہا تھا تو میں نے اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرنا شروع کر دیا کہ اتنی جو زندگی گزاری ہے، نیکیاں کتنی کی ہیں، برائیاں کتنی کی ہیں، اور حساب و کتاب کرتے کرتے گویا میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا۔ اگر میں نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، اگر یہ نیکی کی ہے تو اس کی یہ جزا ہے۔ کہتے ہیں اس تصور نے پوری رات مجھے سونے نہیں دیا۔ آپ میرے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، میری آنکھوں کی لالی کو دیکھ سکتے ہیں کہ مولا میں کتنا پریشان ہوں۔ امام نے فرمایا ہاں، جس کی نیندیں فکر آخرت اڑا دے، سمجھو وہ مقام یقین پہ آ چکا ہے۔ کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا مولانا ہم فلسطین کے مظلوم لوگوں کے مناظر دیکھ نہیں پاتے، دیکھتے ہیں تو انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو بعض نے کہا مولانا ہم نے آج کے بعد وہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ علماء کہتے نہیں، چھوڑو نہیں، دیکھو، کیونکہ دیکھو گے تو مردہ ضمیر بیدار ہوگا۔ یہ دیکھنا بیدار کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ مولانا میں مولا حسین کے مصائب برداشت نہیں کر پاتا تو لہٰذا میں نہیں سنتا، کہا نہیں سنو، تاکہ تمہارا دل کیا ہو جائے، بیدار ہو جائے۔
نہیں دیکھو گے تو بیدار نہیں ہوگے نا. کا احساس نعمت کب ہوگا؟ چھوٹی سی بیماری ہے, بندہ شکایت کرے کہ پروردگارا میں اتنا بیمار ہو گیا. مولا فرماتے ہیں صحت کی قدر کرنی ہے تو ہاسپٹل کا کم از کم ہفتے میں ایک دن, ایسے ہی جس طرح پارک گھومنے چلے جاتے ہو نا, کبھی ہاسپٹل گھومنے چلے جایا کرو. اس کا فرمایا کبھی ہفتے میں ایک دن قبرستان گھومنے چلے جایا کرو. پھر بڑی غور سے ان قبروں کو دیکھا کرو, پھر ان کے ناموں کو پڑھا کرو کہ ان قبروں میں سوئے ہوئے صرف بوڑھے نہیں ہیں, ان میں جوان بھی ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, ان میں انجینئر بھی ہیں, ان میں حاکم بھی ہیں, ان میں مولوی بھی ہیں. یہ دلیل ہے کہ ہر انسان نے ایک دن مٹی میں مل جانا ہے. پھر جب ہاسپٹل جاؤ گے, ان بیماروں کو دیکھو گے, ان کی آہوں کو سنو گے, ان کی چیختی ہوئی صداؤں کو سنو گے, پھر کہو گے الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت عطا کی ہے. تو کبھی کبھی اس سوئے ہوئے وجود کو اٹھانے کے لیے کئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. کائنات پر آنکھوں کو بند کرنا کمال نہیں ہے. اہل بیت کا مقصد یہ تھا کہ سوئے ہوئے انسان کے ضمیر کو کیا کیا جائے؟ بیدار کیا جائے. تو ابھی ہم مقام علم پر ہیں, ہمیں کہاں تک جانا ہے؟ مقام یقین تک جانا ہے. مثلا دور سے آپ نے کہیں دھواں دیکھا تو آپ کو علم ہوا کہ وہاں پہ آگ ہے. یہ پہلی منزل اور خفیف ترین منزل ہے علم کی. پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے آنکھوں سے آگ کو دیکھا, آپ کے علم میں اور اضافہ ہوا. پھر آپ اور آگ کے قریب گئے, آپ نے حرارت کو محسوس کیا. آپ کی آنکھوں شاید دھوکہ ہو کہ دکھنے میں آگ ہے پر شاید آگ نہ ہو, تصویر میں آگ ہے, کوئی 3D تصویر ہو, لیکن جب آپ حرارت کو محسوس کرو گے تو آپ کو پتہ لگے گا واقعاً اس کی گرمی بتاتی ہے یہ آگ ہے. آخری منزل ہے جب آپ اس آگ میں ہاتھ کو ڈالو گے تو ہاتھ کا جلنا بتائے گا کہ واقعاً تو حق یقین کی منزل پہ پہنچ چکا, یہ آگ ہے. آگے قراتی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں بیلچے کی مثال ہے. بیلچے کا جو سر ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, کہتے ہیں وہ کبھی زنگ آلود ہوتا ہے, کبھی میلا ہوتا ہے, لیکن جو نیچے خود بیلچا ہے جس سے آپ زمین کو کھودتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہمیشہ چمکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ 24 گھنٹہ مٹی کے ساتھ مشغول رہتا ہے, اور جتنا مشغول رہتا ہے اسے کبھی زنگ نہیں لگتا, وہ چمکتا رہتا ہے. کہ اسی طرح انسان جتنا علم کی وادیوں میں مشغول رہتا ہے اس کی فکر کو کبھی زنگ نہیں لگتا, یہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ بیدار رہتا ہے. کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب وہ ہے جس پہ شک نہ کرنا, اور یہ کن کے لیے باعث ہدایت ہے؟ جو صاحب تقوی ہیں. تو سوال اٹھے گا پروردگارا یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت نہیں کہ صرف متقیوں کے لیے ہے؟ فرما نہیں, ہدایت ھدی للناس بھی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہدایت لے گا کون؟ مجلس میں ہو سکتا ہے 10,000 لوگ آ جائیں, 5,000 لوگ آ جائیں, 500 لوگ آ جائیں, 100 لوگ آ جائیں. خطیب تو ہدایت دینے کی باتیں کرے گا, تو مطلب یہ ہدایت ھدی للناس ہے, لیکن لے گا کون؟ جو متقی ہوگا. متقی کون ہے؟ ایک استاد جب کلاس روم میں جاتا ہے وہ پڑھاتا سب کو ہے, لیکن کامیاب ہو کے نکلتا کون ہے؟ جو پڑھاکو بچہ ہے, جو مشغول رہتا ہے, جو ٹائم کو ضائع کرتا ہے, جو کھیل کود میں رہتا ہے, وہ کبھی قابل اسٹوڈنٹ نہیں بن پاتا. تو اللہ کہتا ہے یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت اسی کو دیتی ہے جن کے وجود میں تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں جن کی روح صاف و شفاف ہے, جن کا دل شیشے کی طرح ہے. دیکھیے سورج کا کام ہے روشنی دینا. اب سورج اس دیوار پہ بھی پڑے گا, سورج شاید اس ممبر کی لکڑی پہ بھی پڑے, سورج شاید آپ کے ہاتھ پر بھی پڑے, اور یہی سورج ہے اس کی کرنیں شاید شیشے پر بھی پڑیں. فرق کیا ہے؟ جب اینٹ پہ پڑے گا تو اس کی روشنی وہیں رک جائے گی, جب لکڑی پہ پڑے گا تو اس کی روشنی وہیں پہ ٹکرا کے رک جائے گی. لیکن یہی روشنی جب شیشے پہ پڑتی ہے تو کراس کر کے باہر نکل جاتی ہے, کیونکہ شیشہ شفاف ہے, صاف ہے, تو وہ روشنی کو جذب بھی کرتا ہے, آگے روشنی کو پھینکتا بھی ہے. فرمایا بالکل اسی طرح جس کا دل صاف و شفاف ہے وہ قرآن کی ہدایت کو اپنے وجود میں کیا کرتا ہے؟ جذب بھی کر لیتا ہے. دوسری مثال دیکھیے, پانی کا کام ہے گہرائیوں میں جانا. آپ گلاس میں بھی پانی کو بھر سکتے ہیں, دیگچا لے جائیں, برتن لے جائیں, بالٹی لے جائیں, پانی بھر جائے گا. ایون اگر اپنے ہاتھ سے چلو بنائیں اس کے اندر بھی پانی آ جائے گا. اب کسی سمندر میں, کسی بہت بڑے دریا میں, کسی بہت بڑے اوقیانوس میں اگر آپ کسی بال کو پھینکیں
تو سمندر پہ بول تیرتا رہے گا لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے وجود میں لے نہیں پائے گا. تو کوئی بولے کہ یہ پانی کا قصور ہے تو دنیا بولے گی پانی کا قصور نہیں، یہ قصور بال کا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی گول. اس نے کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں کہ جس کے اندر کیا جائے، پانی جائے. اللہ کی معرفت کا سمندر ہر کسی کے لیے ہے، لیکن اگر ہم اپنے وجود کو بال کی طرح بنا دیں، اوپر اوپر تیرتے رہیں، گھومتے رہیں، تو وہ معرفت کبھی ہمارے وجود میں نہیں جائے گی. دل کو ہمیشہ پیالے کی طرح بنانا ہوتا ہے. جب دل پیالے کی صورت پکڑتا ہے تو خدا کی معرفت بھی اس قلب کے اندر داخل ہو جاتی ہے. پھر علماء مثال دیتے ہیں، ایک انسان وہ ہے جو سویا ہوا ہے، اسے 2 مرتبہ اگر کوئی بلائے گا کہ جناب جاگ جائیے تو وہ جاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اسے 100 بار بھی بلایا جائے، لات بھی ماری جائے، وہ کبھی جاگنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں جو بیمار ہے اسے ایک گولی دے کے شفا دے سکتے ہیں، ایک ٹیبلٹ کھا کے وہ شفا پا سکتا ہے، لیکن جس نے مرض کو اپنے وجود پہ نافذ کیا ہوا ہے، جو جھوٹی کی بیماری میں پڑا ہوا ہے، اسے لاکھ دوا بھی دی جائے اسے شفا نہیں ملتی. ہر قابل ہدایت تھا تو اسے ہدایت ملی، لیکن شمر کے اوپر کتنے خطبے پڑھے گئے، ابن سعد کو کتنی باتیں سنائی گئیں. جو انسان ہدایت نہیں لینا چاہتا اسے ہدایت نہیں ملتی. تو ہدایت 2 طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، بندہ ہدایت لینا چاہتا ہے. اگر میرا ارادہ ہوگا ہدایت لینے کا تو یقیناً پروردگار عالم انسان کی ہدایت کرے گا. تبھی فرمائے سورہ حمد میں یہ کہو اہدنا، اے خدا ہمیں ہدایت دو. یہ دعا مانگو، کیونکہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، گھر میں بیٹھنے سے نہیں ملتی. فرمایا اگر ہدایت کی دعا کرو گے تو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اگر ہدایت کی دعا نہیں کرو گے تو خدا ہدایت نہیں دیتا. تو مجلس حسین کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم یہاں پہ آئے اور حسین کے در سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، اور اللہ کی آواز آتی ہے جو مانگتا ہے میں وہ رب ہوں جو اسے عطا بھی کر دیتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کئی چیزیں انسان نے مانگنی ہے. تو ایک تو انسان کی زندگی میں تعادل ہونا چاہیے، دوسرا بہترین زندگی یقین کی زندگی ہے. میں یقین کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں کئی مجالس میں بتاتا ہوں. ایک مثال کئی بار بتا چکا ہوں کہ مثلا آپ سب کو علم ہے کہ آخرت ہے، جہنم ہے، جنت ہے، لیکن سوال ہے کیا مجھے یقین بھی ہے اس جنت کا، اس جہنم کا؟ تو اہل بیت فرماتے ہیں اگر کسی کو یقین ہو جائے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہ یقین انسان کو عصمت کا مقام دیتا ہے، گناہ سے روکتا ہے. ایک عصمت جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ، ایک عصمت اکتسابی جو ہم محنت کر کے اس عصمت کو کیا کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں. جس طرح اولیاء اللہ، جس طرح آپ کے عرفاء، علماء، جن سے انسان نے زندگی میں کبھی گناہ دیکھا نہیں، تو وہ اس عصمت پہ کیسے پہنچتے ہیں؟ وہ مقام یقین کی وجہ سے. اب نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ کسی چیز کا علم ہونا اور ہے، کسی چیز کا یقین ہونا اور ہے. مثلا مجلس ترحیم ہے، جب انسان مر جاتا ہے ہم سب کو علم ہے کہ جو انسان مر جائے وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. آدمی زندہ ہو تو شرارت بھی کر سکتا ہے، لڑائی بھی کر سکتا ہے، زبان سے لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے، عمل سے لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے، چوری اور ڈاکے سے، دہشت گردی سے لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے. لیکن مرا ہوا جسم چاہے یزید کا بھی ہو وہ نقصان نہیں دے سکتا. یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ بھائی مردہ کبھی انسان کو نقصان نہیں دیتے. اسے کہتے ہیں نالج. آپ کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن پورے مجمع میں سے اگر کسی مومن کو یہ بولا جائے کہ بھائی فلاں جگہ پہ کسی بندے خدا کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے اور ہم بڑے بزی ہیں، تو آپ ایک کام کریے کہ ایک رات اس مردے کے ساتھ گزار دیجیے. بھئی یہیں پہ مردہ خانہ بھی ہے نا مین روڈ پہ.
تو بول جائے آپ تو مومن صاحب ہیں، ہم کیسٹ سے قرآن نہیں چلانا چاہتے، یہ چھوٹا سا قرآن ہے، آپ کو 5-10 ہزار عیدی بھی دی جائے گی، تو یہ جو مردے خانے کے اندر جتنے مردے ہیں ہم ان کا جنازہ نکالتے ہیں، تو آپ پوری رات اکیلے خالی بلڈنگ میں اکیلے مردے کے ساتھ قرآن پڑھ لیجئے۔ قرآن پڑھنا ثواب، اور آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ اب یہاں پہ حقیقت وسوسہ، حقیقت وہم، حقیقت انزائٹی اور ڈپریشن کلیئر ہو جاتی ہے۔ جو مقام یقین پر ہے خدا اسے اطمینان دیتا ہے، اور جسے اطمینان مل گیا وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کبھی وسوسوں میں نہیں جاتا۔ ہمارے اوپر وہ چاہے طاغوت کی حکومت ہو، وہ چاہے یہود و نصارہ کی حکومت ہو، یا چاہے یہود و نصارہ کے ہم شکل جو بھی بیٹھے ہیں ان کی حکومتیں ہوں، یہ انسان پہ حاکمیت کب کرتے ہیں؟ جب انسان کے اوپر وہم کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہم کس چیز سے کریٹ ہوتا ہے؟ امیجنیشن سے کریٹ ہوتا ہے۔ آج ہم مور دین 16 آورز موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھتے ہیں۔ تصویریں کیا بناتی ہیں؟ امیجنیشن بناتی ہیں۔ اخبار سنتے ہیں، امیجنیشن بن جاتی ہے۔ امیجنیشن سب سے زیادہ وہم کو کریٹ کرتا ہے۔ جب آپ رات کو سوچتے ہیں تو وہ جو خواب و خیالات، جو غیر صادق خواب انسان کو آتے ہیں، وہ کریشن ہوتی ہے ہماری امیجنیشن کی۔ اب شیطان جب انسان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، وہ اسی امیجنیشن سے، اسی تصورات سے انسان کو خوف دلاتا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن بہت فاسٹ ہے۔ فاسٹ کس طرح ہے کہ اگر آپ کو فون آ گیا خدا نخواستہ اور کسی نے کہا کہ جناب آپ کے بیٹے کا بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہائی وے پر ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فون کٹ گیا، تو آپ کا ذہن ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ ذہن فوراً آپ کو رزلٹ دے گا، اور ورس سے ورس رزلٹ دے گا، کہ بولے گا ایکسیڈنٹ ہوا، خدا نخواستہ ٹانگ کٹ گئی، بیٹا شاید پتہ نہیں دنیا میں رہا نہیں رہا۔ اب جب تک دوبارہ فون کال آئے اور آپ کو بتائیں کہ جناب ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی کو نقصان ہوا، لیکن بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن آپ نے تو بیٹے کو مار بھی دیا اور دفنا بھی دیا، اور اس تصور نے آپ کو اتنا آپ کے بی پی ہائی کر دیا، اور شاید خبر سنتے ہی کہ کچھ لوگوں کو اٹیک آ جائے۔ تبھی فرمایا عقل مند بندہ سب سے پہلے حسن ظن کرتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ، اچھا خیال لاتا ہے، اچھا خیال آتا ہے۔ مومن کا دشمن کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ ہم سب سے پہلے برا خیال۔ غیبت کیوں حرام ہے؟ کیونکہ برا خیال کریٹ کرتی ہے۔ برا خیال کرو گے تو نفرت پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، وجود میں انزائٹی پیدا ہوگی، انسان کے وجود میں برے سیل پیدا ہوں گے، اور انسان کتنا بیمار پڑ جائے گا۔ تو اسلام وے آف تھنکنگ بھی بتاتا ہے کہ تم نے سوچنا کیسے ہے، اور وہ کب ہوگا؟ جب انسان مقام یقین پہ پہنچے۔ اب جب کہا کہ مولانا مردہ نقصان نہیں دیتا، اور میں آپ کی بات نہیں، مولوی کو بھی بولا جائے پوری رات بیٹھو، وہ بھی شاید نہ بیٹھے۔ مسئلہ علم کا نہیں، مسئلہ یقین کا ہے۔ جب یقین آ جاتا ہے تو پھر عقیدے انسان کو نیک بناتے ہیں۔ جب یقین آ جاتا ہے تو پھر انسان متقی بن جاتا ہے۔ کسی عالم نے کہا کہ بعض لوگوں کو عقیدے ہی عیاش بناتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عقیدتی عیاشی جسے بولتے ہیں، کہ بھائی عقیدے میں تمہیں سارے مسلمانوں سے بہتر ہوں، کیونکہ میں نے اس کو مانا، میں نے اس کو مانا، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، اب تمہیں کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا۔ تو کبھی کبھی یہ عقیدتی عیاشی مجھے اللہ سے کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے۔ لیکن جو فکر اہل بیت کی فرمائے حاسبوا قبل ان تحاسبوا مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ زندگی کے لمحے لمحے پہ فکر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا عقیدہ تجھے اعمال میں عیاش بنا دے، کہ میں تو مر جاؤں گا اور جنت میں مجھے کون بچائے گا؟ یہی عقیدہ بچائے گا۔ فرما نہیں، وہاں پہ عقیدہ بھی بچاتا ہے، لیکن عقیدے کے ذیل میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرما یہ نہیں کہ صرف تم ایمان لائے، لیکن شرط ایمان یہ ہے کہ تم عمل صالح بھی کرو، اور شرط عمل صالح یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زندگی میں جو صحیح تھا اسے پکڑو اور جو غلط تھا اسے چھوڑ دو، اور یہی تولا اور تبرہ ہے۔ تولا کا مطلب اچھائیوں کا اعلان کرو، تبرہ کا مطلب برائیوں سے دوری کرو، اچھائیوں کے عاشق بنو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے خوف کے ساتھ غم کا لفظ کیوں لایا؟ کیونکہ غم جنم لیتا ہے خوف کی وجہ سے۔ خبر پہنچی ایکسیڈنٹ ہوا، خوف پیدا ہوا کہیں بیٹا مر تو نہیں گیا،
اس خوف نے کیا پیدا کیا؟ غم پیدا کیا. آنکھوں سے آنسو آنا آ گئے. زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا. مولانا نے کہا کہ جہنم بڑی سخت ہے. کیا پیدا ہوا؟ خوف پیدا ہوا. خوف نے کیا پیدا کیا؟ غم پیدا کیا. جیب میں 20,000 ہیں اور بیوی نے کہا جناب بل 40,000 کا آ گیا. خوف پیدا ہو گیا. کیا پورے مہینے کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اس سے کیا پیدا ہوا؟ غم پیدا ہو گیا. تو پہلے خوف کیا جنم دیتا ہے؟ غم کو جنم دیتا ہے. لیکن کہا کہ جو اولیاء اللہ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے وجود میں کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ چاہے 30,000 کا لشکر حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو، چہرے پہ ذرہ برابر خوف نظر نہیں آتا. جب خوف نہیں تو پھر غم کیسا؟ ایسا نہیں تلواروں کو دیکھ کے علیاذ باللہ کوئی کربلا کا شہید رویا ہو. نہیں، روئے تو حسین کی غربت کی وجہ سے. ہاں، روئے تو آقا کی پیاس کی وجہ سے. یعنی کہ مولا میرے بدن پہ زخم پڑے ہیں تو میں روں. اور واللہ آج وہ خوف وہ غم، کہتے ہیں نا رول ماڈل ہر زمانے میں. بعض لوگوں نے ولایت کو اور ولایت کے راستے کو تاریخ کے اوراق میں روک دیا. کہتے ہیں ولایت ایک چشمے کی طرح ہے جو رواں ہی رواں رہتا ہے. یہ نہیں کہ راہ ولایت امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد بند ہو گئی کا. نہیں، اس راستے پہ تجھے چلتے ہوئے بہت نظر آئیں گے. ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اتنے شہیدوں کے لاشیں اٹھانے کے بعد بھی چہرے پہ نہ خوف ہے نہ غم ہے. اور میں نے کہا آج وہ چہرہ دیکھنا ہے تو سید علی کا چہرہ دیکھو. اتنے رفقا کے جنازے اٹھانے کے بعد چہرہ کیا ہے؟ مطمئن ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ وجود ہے جو مقام یقین پہ پہنچ چکا. لیکن ہمیں بولا جائے کہ ایک سرد خانے میں ایک رات ایک مردے کے ساتھ گزارو. 2 منٹ کے نعرے مارنے والے، بڑی بڑی آواز سے یا علی کہنے والے، لبیک یا حسین کہنے والے. یہاں تو ایک مومن کو قرآن کی ضرورت ہے بھائی. ایک رات بیٹھ جائیے. کہ نہیں مولانا علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن کہیں نہ کہیں ذہن میں شک ہے کہ شاید یہ کھڑا ہو جائے. تو بھائی اگر مردہ اٹھ بھی گیا تو خوشی کی بات ہے، خوف کی بات تو پھر بھی نہیں ہے. یہ جو وہم ہے جس نے انسان کو اللہ کی راہ سے دور کر دیا. دشمن کیا بولتا ہے کہ اگر میرا ساتھ نہیں دو گے مال لے لوں گا، جان لے لوں گا، مقام لے لوں گا. یا دوسرا کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف رغبت دلانے کے لیے پیسے کی لالچ دیتا ہے. یہ راہ ولایت رکتی نہیں. اس کے مصادیق ہر زمانے میں آپ کو نظر آتے ہیں. رسول خدا کو کہا کہ اے محمد، عرب کی جس لڑکی پہ ہاتھ رکھو، جس قبیلے کے سردار کی بیٹی کے لیے بولو ہم شادی کرانے کے لیے تیار ہیں. فرمایا جتنا سونا بولو تمہارے وزن سے زیادہ. ایک ترازو میں تم بیٹھو، دوسرے ترازو میں ہم سونا رکھیں گے. جو مال چاہیے، دولت چاہیے، ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں. جو عہدہ بولو ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہے. کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ توحید سے ہاتھ ہٹا دو. اس وقت نبی نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھو، میں پھر بھی اپنے رب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں؟ اب بھائی اس کردار پہ آج بھی کوئی مصداق چاہیے کہ نہیں؟ کہ یا مسلمان صرف اپنی تاریخ پہ ناز کرتا رہے کہ میرا رسول ایسا تھا، میرا مولا ایسا تھا، مالک ایسا تھا، ابو ذر ایسا تھا. بھائی آج بھی تو کوئی مصداق دکھاؤ. تو یہی تو حال مسلمانوں کا ہے کہ صرف تاریخ پہ ناز کرتے رہتے. ہم بڑے ترقی یافتہ تھے، ہم بڑے سائنسدان تھے، ہم بڑے یہ تھے، ہم بڑے وہ تھے. کہتے بھائی آج کیا ہے؟ ذلتوں میں تم، خار تم، قرضے والے تم، بھکاری تم، انگریزوں کی حاکمیت میں تم. آج کیا ہے؟ تو آج اگر کوئی مصادیق میں، کردار میں کوئی مصداق دکھا سکتا ہے وہ علی کا چاہنے والا دکھا سکتا ہے. ہاں
کا جتنی دولت چاہیے، جس ملک کا پاسپورٹ چاہیے، جو ہوتا چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ سید حسن نے کہا کہ میں اس مولا کا ماننے والا ہوں جس نے کہا تمہاری دنیا علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ علاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دلوں کو سکون مال دنیا نہیں دیتا۔ دیکھیے ہر انسان کو خدا نے کہا کہ ایک دعا مانگو، اور وہ دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ پھر خدا سے پوچھا اے خدا یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کون سی نعمت؟ مراد نعمت کیا ہے؟ شاید آپ بولے مولانا یہ مال، یہ دولت، یہ بڑا گھر، یہ بڑی گاڑیاں، یہ نعمت ہے۔ جس طرح آج کا مالدار بولتا ہے نا میں اللہ کی نعمتوں میں ہوں، اللہ نے گھر دیا، گاڑی دی۔ اب یہ سادہ سا مومن جس کے پاس شاید بڑا گھر نہ ہو، اس کے گھر میں سوئمنگ پول نہ ہو، اس کے پاس بڑی گاڑیاں نہ ہو، وہ جیٹ جہازوں میں گھومتا نہ ہو، تو اللہ کہتا ہے کن کے راستے پہ چلو؟ جن کے شامل حال میری نعمتیں ہیں۔ تو آج معاشرے کا جو جتنا بڑا کرپٹ ہے وہ اتنی زیادہ مادی نعمتوں کے اندر مالا مال ہے۔ بھائی ٹرمپ جتنا نعمتوں میں ہے آپ تو نہیں ہو۔ دنیا کی لسٹ نکالیے جو دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین لوگ ہیں، جن کے گھر، جن کی گاڑیاں، آسائشیں، تو کسی مہذب بندے سے پوچھو کہ آپ ان کے راستے پہ چلنے کی قرآن میں دعا مانگ رہے ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، خدایا ان پر جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ مراد کون سی نعمت ہے بندے خدا؟ یہ نعمت تو قارون کو بھی ملی، وہ مالدار تھا۔ نعمت فرعون کو بھی ملی کہ صاحب حکومت تھا۔ کہ آج کے حاکم، آج کا مالدار بڑے ناز سے کہتا ہے میں اللہ کی نعمت پر ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ کی مرضی، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہ عزت کسے سمجھ رہا ہے؟ مال کو۔ وہ عزت کسے سمجھ رہا ہے؟ حکومت کو۔ کہ کوئی ایم پی ایم این اے اور سینیٹر بنے گا، اللہ کی دی ہوئی عزت ہے بھائی، اللہ کی نہیں ہے، کسی اور نے تجھے دی ہے خیرات کے اندر۔ عزت حکومت کا نام نہیں، نعمت نعمت مادی کا نام نہیں کہ ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا مجھے نعمت والوں کے راستے پہ چلا۔ ارے یہ کون سی نعمت ہے؟ کہ یہ نعمت نعمت مادی نہیں، یہ نعمت نعمت معنوی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو خدا نے زینب کو زندان شام میں مصلی عبادت پہ عطا کی ہوئی تھی۔ وہ یہ نعمت ہے جو اندھیری راتوں میں علی مصلی بچھاتے تھے، نعمت عبادت، معرفت کی نعمت۔ اور کہا کہ نشانی یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ جو نعمت والے ہیں ان پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوتا۔ فرعون صاحب نعمت لیکن شامل غضب خدا ہوا۔ اگر غضب نہ ہوتا تو اللہ اسے ڈوب کے موت نہ دیتا۔ قارون وہ مالدار تھا لیکن خدا نے اسے زمین بوس کر دیا، تو فرمایا ایسا بے دین مالدار اللہ کے غضب کے اندر ہے، اور ایسا حاکم جو بے دین ہے وہ بھی اللہ کے غضب کے اندر ہے۔ تو چاہے دنیا کی لاکھ نعمتوں کے اندر ہو، لیکن اگر بے دین ہے، اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو تم پر غضب پروردگار عالم ہے۔ کہ کون سے نعمت والے؟ کہ یہاں نعمت سے مراد نعمت عبادت ہے، نعمت سے مراد نعمت اطاعت ہے۔ یہ نعمت کس کو ملتی ہے؟ جو مقام یقین پر پہنچ چکا ہے۔ ہم میں سے کوئی پوری رات ایک مردے کے ساتھ نہیں گزارے گا، تو آپ کہیں گے مولانا اس یقین تک کیسے پہنچیں؟ فرمایا یقین کی منزل علم کی وادیوں میں تیرنے سے ملتی ہے۔ پہلی بار کوئی چھلانگ لگائے گا دریا میں شاید ڈوب جائے، لیکن ریپیٹڈلی اگر پریکٹس کرتا رہے گا تو وہ اس دریا میں تیراکی کو سیکھ جائے گا۔ تبھی فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی اتنی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے مقام یقین عطا کرے۔ اسے کہتے ہیں ریپیٹیشن آف ایکٹ۔ اگر آپ کسی مردے سے ڈرنا نہیں چاہتے تو اس کا آسان فارمولہ، کراچی میں بھی کئی لوگ ہیں جو مردوں سے نہیں ڈرتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہے غسال، مردشور، جس کا کام مردوں کو دھونا ہے۔
اس کو بولو کہ کسی مومن کا انتقال ہوا، رات کے 2 بجے بھی آئے گا، مردہ دھو کے جائے گا۔ یہ نہیں بولے گا 4 لوگ میرے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، نہیں، رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے 10 مردے بھی ہوں، وہ شاید وہیں دھو کے ساتھ میں کرسی پہ بیٹھ کے اپنی تھکاوٹ کو بھی دور کر دے، بھوک لگے تو سائیڈ میں جا کے کھانا بھی کھا لے۔ ارے یہ مردے سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کہ کیونکہ حتیٰ اس نے اتنی مرتبہ دھویا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ کوئی مردہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ ریپیٹڈلی جب کوئی عمل کرتے ہو تو یقین ملتا ہے۔ تو ہر مومن کو چاہیے 2-3 مرتبہ یہ کار خیر کرے، کسی مومن کو غسل دے تاکہ ثواب بھی ملے اور اس یقین پہ پہنچے کہ ہر کسی نے مرنا ہے اور مردہ کبھی نقصان نہیں دیتا۔ دوسرے بندے سے ملنا ہے جو مردے سے نہیں ڈرتا، وادی حسین چلے جائیے، بولیے یہاں پہ کوئی قبر کن جو قبروں کو مرمت اور کھدائی کا کام کرتا ہے اس سے ملنا ہے، اسے بولو جناب رات کے 2 بجے قبر کی کھدائی کرنی ہے، کہے گا کوئی بات نہیں، آپ جب بلائیں میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے میں 2 بجے قبرستان جانے سے ڈرتا ہوں، یہ کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ اتنی مرتبہ اس نے قبروں کی کھدائی کی ہے، اسے یقین ہو گیا کہ قبرستان مقام خوف نہیں ہے، مقام عبرت ہے۔ قبرستانوں سے ڈرا نہیں جاتا، قبرستانوں سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم میں سے 90% لوگ موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ موت ہمارے لیے خوف بنا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ مولا علی بار بار بشارت دے رہے ہیں کہ مومن کے لیے موت نہیں، علی کی زیارت کا پیغام ہے، محبوب کی ملاقات کا پیغام ہے، معشوق کی ملاقات کا پیغام ہے۔ جس رب کے لیے اتنے سجدے کیے، جس رب کے لیے روزے رکھے، جس رب کے لیے عبادتیں کی، جس خدا کے لیے صبر کیا، کبھی زبان پر کنٹرول کیا، کبھی آنکھوں پہ کنٹرول کیا، کبھی حرام کی آفر کو ٹھکرا دیا، کبھی رشتہ داروں سے دور ہو گئے کیونکہ اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، لوگوں نے تمہیں دھتکارا کیونکہ اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، کبھی مولا حسین پہ گریہ کیا، کبھی زیارت حسین کے لیے گئے، کبھی عمرہ و حج کرنے کے لیے گئے۔ ارے اب تو پھل کا وقت ہے، اب تو محبوب کی ملاقات کا وقت ہے کہ 70 سال جس کی ملاقات کے لیے بھٹک رہے تھے، موت پیغام لے کر آ رہی ہے، آ جاؤ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاؤ۔ کب مولا حسین کے چہرے پہ خوشی آئی؟ جب مولا گودی قتل گاہ کے اندر تھے۔ کب امیر المؤمنین نے کہا کہ علی آج کامیاب ہوئے؟ جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تو فرمایا مومن کے لیے فرق نہیں کہ موت اس کے اوپر آ جائے یا یہ موت کے اوپر آ جائے، کیونکہ مومن موت سے ڈرتا نہیں، اس کے لیے موت نہیں بلکہ رب کی ملاقات کا نام ہے۔ تو فرمایا جب مقام یقین پر پہنچ گیا تو یہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوگا بلکہ موت کے انتظار میں رہے گا۔ یہاں آغا طباطبائی فرماتے ہیں کچھ ایسے اعمال ہیں اگر انسان کرے تو خدا اسے دکھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے کہ مومن تمہاری موت کب آئے گی، پھر اس موت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اگر ہم خواب میں اپنی جنت کو دیکھ لیں، اگر ہم اپنی برزخ کے باغ و گلزارات کو دیکھ لیں تو پھر انسان انتظار کرے گا۔ کہتے ہیں ایک جھلک، آغا طباطبائی کہتے ہیں ایک جھلک نماز شب کے درمیان اللہ نے مجھے ایک حسین فرشتہ دکھایا، کہتے ہیں اس کے نور کو جب میں نے دیکھا، اس کی چمک کو میں نے دیکھا، اس کے حسن کو میں نے دیکھا تو پوری زندگی سے انتظار میں تھا کہ موت کب آئے گی اور اس فرشتے کی ملاقات کب ہوتی ہے۔ فرمایا نیک بندوں کے لیے ملک الموت اتنا حسین بن کے آتا ہے، اگر اس کے حسن کو خدا کائنات پہ آشکار کر دے تو لوگوں کے بدن سے ان کی روحیں پرواز کر کے چلی جائیں۔ تو فرمایا موت مومن کے لیے موت نہیں بلکہ رب کی ملاقات کا پیغام ہے۔ تو ہم ان مقامات پہ تب پہنچتے ہیں جب انسان مقام یقین پہ پہنچتا ہے۔ یقین تب آتا ہے جب انسان ریپیٹڈلی نیکیوں کو کرتا جاتا ہے۔ ہم 2 دن اچھی نمازیں پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، 4 دن قبرستان جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر ہمسائے کے گھر میں موت کا پیغام آتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تو نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ اگر آج وہ گیا کل تمہاری باری ہے، اگر آج وہ جوان دنیا میں نہیں کل تم نہیں ہوگے۔ تو فرمایا موت نہ بوڑھے کے لیے ہے نہ صرف بوڑھے کے لیے ہے، فرمایا موت نہ جوان دیکھتی ہے نہ بوڑھا دیکھتی ہے نہ بچہ دیکھتی ہے، اور یہ پیغام لے کر آتی ہے کہ اس انتظار میں نہ رہنا کہ بوڑھے ہوگے تو مروگے، فرمایا میں کبھی بھی آ سکتی ہوں۔ تو لہذا ہر انسان کو ایسے تیار رہنا چاہیے جیسے حبیب ابن مظاہر موت کے لیے تیار تھے، جیسے جناب سعید موت کے لیے تیار تھے، جیسے جناب جون موت کے لیے تیار تھے۔ مولا نے کہا کہ جون چلے جاؤ، حسین نے جہاد بیعت اٹھا لی تمہارے ہاتھوں سے۔ اتنے بوڑھے تھے، کہتے ہیں آنکھوں کے ابرو
اٹھانے پڑتے تھے جون کو، کمر جھکی ہوئی، اور اتنا جلیل القدر کہ رسول کا صحابی، ابو ذر کا صحابی، مولا حسن کی غلامی، امام حسین کی غلامی، اہل بیت کے گھر میں جو بچہ جوان ہوا وہ جناب جون کی گودوں میں کھیل کے جوان. امام نے کہا کہ بیعت اٹھا لی جون، زندگی کے آخری لمحات ہیں، ہم تجھے مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، چلے جا مدینے، آخری زندگی کے لمحات کسی باغ میں جا کے گزار، آسائش زدہ جگہ پہ جا کے گزار. آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے پر مصیبتوں میں چھوڑ کے چلا جائے. امام نے کہا ہم نے آزاد کیا، اب جانا بھی ہے تو میرے بیٹے زین العابدین کے پاس جاؤ، میں نے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ محسوس کیا کوئی ہے جو مولا کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہا ہے. آنکھیں کھلی، دیکھا چچا جون ہے. کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مولا حسین نے آزاد کر دیا کہ اب جانا ہے تو کسی کی غلامی میں خود جانا چاہتے ہو تو زین العابدین ہیں. تو کہا کہ چچا جون آپ خوش رہیے، بابا نے جہاد اٹھا لیا، جنت کی بشارت ابھی آپ کو دے دی ہے، نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو لڑتا ہوا دیکھیں، نہ آپ کی ایج ہے نہ آپ کی ایسی عمر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، نہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ سکتے ہیں. تو کچھ جملے کہے جس سے میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا والے بولتے ہیں تیرا رنگ کالا ہے، تیرے بدن سے بو آتی ہے. مولا شاید مجھے قابل نہیں سمجھ رہے کہ یہ کالے رنگ والا دوسرے رنگوں میں شامل ہو جائے. فوراً امام حسین کے پاس لے کر آئے، اور جب مولا نے یہ بات سنی تو امام نے فوراً جون کو اپنے سینے سے لگا لیا. فرمایا جون یہ باتیں یہاں نہ کرو، اس گھر میں رنگ نہیں دیکھا جاتا، انسان کا عمل دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، لوگوں کا کردار دیکھا جاتا ہے. کہ جاؤ میں نے اجازت دی، جہاد کی. کہتے خود امام حسین سے گھوڑے پہ سوار کرانے کے لیے آئے، لیکن اتنے بوڑھے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے. آخر میں کہا مولا چھوڑیے میں پیدل ہی جاؤں گا میدان. ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، ایک ہاتھ میں تلوار لی، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لشکر یزید کو مخاطب کیا. یہ وہ ہے جو موت کا عاشق ہے، جو راہ خدا کے جہاد میں اپنی جان دینے کا عاشق ہے. ایک جوان جب دعا کر رہا تھا نا کہ اے خدا میں تم سے وہ مانگ رہا ہوں، خیر ما سألک عبادک الصالحون، جو تم سے عباد الصالحین مانگتے تھے مجھے وہ عطا کر، بہترین چیز عطا کر. نبی نے فرمایا جوان جانتے ہو اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو تجھے کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا اگر یہ دعا استجابت کے مقام پہ پہنچے تو خدا تجھے مقام شہادت عطا کرے گا. کہ رب کی طرف سے بہترین خیر اگر کسی مومن کے لیے ہے وہ شہادت ہے. جون اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترا. گھوڑا نہیں، ایک ہاتھ میں نیزہ، ایک ہاتھ میں تلوار. للکارا لشکر یزید کو، آؤ کس کے مقابلے میں؟ رجز پڑا، میں کون ہوں؟ میں حیدر کرار کا غلام ہوں، میں حسین ابن علی کا غلام ہوں، میں سبط رسول کا غلام ہوں. تعارف کرایا. ابن سعد نے کہا کون ہے جو للکار رہا ہے؟ کہا کہ غلام حسین جون. تنزین کہا کہ حسین پہ اب یہ وقت آ گیا کہ بوڑھوں کو میرے مقابلے میں بھیج رہا ہے، جو گھوڑے پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، جن کے ہاتھوں میں راشا ہے، جو صحیح سے تلوار بھی نہیں پکڑ سکتے. کامیر ایک تیر اور ایک تلوار کی مار ہے جون. اجازت دیجئے جائیں اور قصے کو تمام کریں. کہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ اس غلام سے اہل بیت کے گھر کا بچہ بچہ محبت کرتا ہے، اور جب محبوب کو تکلیف ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو تو آتے ہیں.
تو کہا کہ امیر کیسے؟ کہا نہیں اسے تیر سے نہ مارنا، اسے تلوار سے نہ مارنا، اسے نیزے سے نہ مارنا۔ کہا پھر کیسے ماریں جون کو؟ کہا 10-15 لوگ گھوڑوں پہ سوار ہوں اور اس کا گھیراؤ کریں۔ کہا امیر گھیراؤ کر کے کیسے ماریں؟ تیر سے بھی نہ ماریں، تلوار سے بھی نہ ماریں، نیزے سے بھی نہ ماریں۔ کہا نہیں، سب پتھر اٹھاؤ اور غلام حسین کو پتھر مارو۔ یہ کربلا میں اصحاب حسین کا پہلا اور آخری شہید ہے جسے پتھروں سے مارا گیا۔ کہتے ہیں للکارتا رہا آؤ میرے مقابلے میں، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ کہتے ہیں دور سے پتھر مارتے تھے، اور جب پتھر برسے بدن پہ زخم آئے، یہ بوڑھا شیر جب زمین پہ گرا، چند اصحاب ہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جن کے جنازوں پہ امام حسین خود گئے ہیں۔ کربلا کی جنگ بڑی مختصر جنگ ہے، زور عاشور کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے، 2-2.5 گھنٹے کی جنگ ہے۔ اتنا وقت نہیں تھا امام حسین کو کہ ہر صحابی کے لاشے پہ جائیں، کبھی حملے کو روکتے تھے، کبھی خیموں پہ قریب آنے سے روکتے تھے، لیکن ان چند اصحاب میں ایک کا نام جناب جون ہے۔ ناقل راوی لشکر یزید کا ہے، کہتا میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی دوڑے دوڑے جون کے جنازے پہ پہنچے۔ کہتا میں نے زندگی میں نہ کبھی ایسا آقا دیکھا، نہ کبھی ایسا غلام دیکھا، نہ کبھی ایسی الفت اور محبت دیکھی جو غلام نے آقا سے کی اور آقا نے اپنے غلام سے کی۔ دو طرفہ تعلق ہے، یہ تعلق اہل بیت۔ کہ کیا دیکھا تو نے؟ کہا دور سے دیکھ رہا تھا کہ حسین جو ان کے جنازے پر تھے اور اس کا سر خاک کربلا سے اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے تھے، اور یہ غلام پھر اپنا سر واپس خاک پہ پھینک دیتا تھا۔ گویا یہ کہہ رہا تھا مولا یہ گود میرے لیے نہیں، علی اکبر کے لیے بنی ہے۔ شاید یہ سوچ کے اپنا سر ہٹاتا، مولا میرا سر آپ کی گود میں ہے، آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا مولا؟ کہتا ہے کئی بار حسین سر رکھتے تھے یہ سر پھینکتا تھا، سر رکھتے تھے یہ سر پھینکتا تھا۔ کہتا ہے اب عجیب عمل دیکھا میں نے اس آقا سے، اپنے غلام سے اظہار محبت کا۔ کہتا ہے جب غلام راضی نہ ہوا نا کہ سر حسین کی گود میں رکھے، تو کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھ دیا اور دعا کی اللہم بیض وجہہ۔ اے خدا جو لوگ کہتے ہیں نا اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کے چہرے کو قیامت کے دن نورانی کرنا اور کہنے والوں کے چہروں کو کالا کر دینا۔ طیب ریحہ، اے خدا اس کے بدن میں ایسی خوشبو دینا کہ سونگھنے والے پریشان ہو، یہ کس کے بدن کی خوشبو ہے؟ وضو کرتے ہو نا تو دعا کرتے ہو اللہم بیض وجہی، اے خدا جس دن چہروں پہ کالک ملی جائے گی اس دن میرے چہرے کو نورانی کرنا۔ کہتے ہیں جب لاشیں اٹھائے جا رہے تھے نا، ایک بدن سے بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ کسی سپاہی نے کہا یہ کس کا بدن ہے؟ حیرت میں کہنے لگے جس کے لیے کہتے تھے تیرے بدن سے بو آتی ہے اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دعا فرش عزا پہ ہم مانگنے آتے ہیں کہ اگر یہ 2 جملے امام زمانہ ہمارے لیے مانگیں جب ہمارا سکرات کا وقت آئے، جب ہم موت کے بستر پہ سو رہے ہوں گے، تو فرمایا ہر مومن کے سرانے وقت کا امام ضرور آتا ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں بات نہیں کر پاتے، کبھی امام کچھ بولتے ہیں مومن وہ ادا نہیں کر پاتا۔ فرمایا سب سے سخت ترین وقت سکرات الموت ہے۔ وہ کہیں گے پڑھو لا الہ الا اللہ، بعض کی زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، کہہ نہیں پائیں گے۔ آپ شاید کہیں کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے امام زمانہ مجھے کہیں کلمہ پڑھو اور میں نہ پڑھوں؟ میں کہوں ارے امام زمانہ تو امام زمانہ ہے، رسول خدا ایک جوان کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ، پر نہیں پڑھ رہا تھا۔ پورے کمرے میں رسول نے نگاہ کی، نگاہ ایک خاتون پہ پڑی، بوڑھی عورت پہ جو روئے جا رہی تھی۔ نبی نے کہا اے خاتون کون ہو؟ یا رسول اللہ اس جوان کی ماں ہوں۔ کہ میں مصطفیٰ سے کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ رہا، مجھے یہ بتا کہیں بیٹے سے ناراض تو نہیں ہو؟
دل میں رنجش تو نہیں ہے؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ دل بڑا بھاری ہے اس بیٹے سے، 10 سال ہو گئے اس سے بات نہیں کرتی تھی، بڑا بدتمیز تھا۔ نبی نے کہا تیری ناراضگی نے اس کی زبان پہ تالے لگا دیے ہیں۔ عزیز، ماں جب تک زندہ ہے قدر جانا کر۔ یہاں تک کا غلطی کی ہے زندگی میں معافی نہ مانگ سکے، قبر پہ چلا جا۔ یہ واحد وجود ہے جو مر بھی جائے تو بیٹے کے حق میں دعا کرے، خدا رد نہیں کرتا۔ کہا بوڑھی خاتون یہ ناراضی کا وقت نہیں، تیرا بیٹا تکلیف میں۔ کہتے یا رسول اللہ تیرے صدقے میں نے معاف کیا، ورنہ کبھی معاف نہ کرتی۔ اتنا بدتمیز تھا۔ یہاں ماں نے معاف کیا، یہاں زبان سے تالے کھلے اور اس نے کلمہ پڑھا۔ اب تصور کرو جس سے اس کا امام ناراض ہو۔ کیوں ہر شہید کا سر جب مولا کی گود میں آتا تھا دیکھ کے بس ایک جملہ کا ہر شہید نے، وہ حبیب ہو، وہ سعید ہو، وہ جون ہو، حضرت عباس علمدار ہو، ایک ہی جملہ کہ مولا الرویت، کہ ہم سے راضی ہو گئے۔ مولا کہتے تھے نا میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی راضی، ان کی روحیں پھر پرواز کر جاتی تھی۔ بس یہ دعا ہو کہ جب سکرات کا وقت آئے تو امام زمانہ بس اتنا کہیں کہ مومن میں تم سے راضی ہوا، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، اس ہستی کو سلام کریں جس کو سلام کرنے کے لیے ملائکۃ اللہ کربلا آتے ہیں، سلام کرنے کے لیے آسمانوں سے انبیاء نزول فرماتے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں جو خلوص دل سے ہمارے جد کو سلام کرے، خدا سلام کے بدلے اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ پوچھا مولا کوئی نشانی بتائیے کہ ہم نے سلام کیا اور قبول ہوا؟ فرمایا جب سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔